اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ پھر فرمایا افا امن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ فرمایا کہ افا امن، کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی آمینہ سے مطلب یہ کہ یعنی کیا آسودہ خاطر ہیں۔ افا امینہ یعنی کیا یہ اہل القری بستیوں والے یہ آسودہ خاطر ہیں، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ہمارا عذاب، ہماری اس طرف سے سختی، یعنی بات سے مراد ہمارا عذاب آ جائے ان پر بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، در حالی کہ وہ سو رہے ہوں۔ پھر اگلی آیت میں بھی فرمایا اوا امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ بستیوں والے آسودہ خاطر ہو گئے ہیں، کیا یہ بستیوں والے مطمئن ہیں اس بات پر اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج ان پر ہمارا عذاب ضحی، ظہر کے وقت، وہم یلعبون، در حالی کہ وہ کھیل کود رہے ہوں، اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہوں، اس وقت ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ پھر فرمایا آفا آمینو مکر اللہ، کیا یہ لوگ، کیا یہ سب مطمئن ہو گئے ہیں، آسودہ خاطر ہو گئے ہیں، لاپرواہ ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ فلا یامن مکر اللہ، پس ہرگز اللہ کی تدبیر سے کوئی لاپرواہ نہیں ہوتا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا، الا القوم الخاسرون، مگر خسارے میں پڑ جانے والی قوم۔ وہ قوم جو کہ خسارے میں ہے وہی اللہ کی تدبیر، اللہ کے مکر سے بے خوف ہوتے ہیں۔ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالی یہ بستیوں والے، کیا یہ لوگ، یہ بستیوں والے کیا بے خوف ہو گئے ہیں، آمینہ ان بے خوف ہو گئے ہیں، بے خطر ہو گئے ہیں، ان لاپرواہ ہو گئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی ہو جائے ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرکشی اور بے پرواہی کی وجہ کیا ہے؟ غفلت کا شکار ہے۔ یعنی انسان، پوری قوم، پورا معاشرہ جب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے گی، معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم و ستم پھیلے گا، معاشرے میں ایک دوسرے کی کسی کو پرواہ نہیں، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے کسی کو پرواہ نہیں، ہمسائے کو ہمسائے کی خبر نہیں، بھوک سے ان کے بچے مرتے ہیں، مرتے رہے، مجھے کیا پرواہ، میرا بینک بیلنس پورا رہے، میں اپنا جو ہے وہ آرام سے پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیا؟ یہ بے خوفی، یہ بے خطری۔ یعنی جب معاشرہ اس سمت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی آمنو، یعنی اس کا مطلب یعنی بے خطر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ جب معاشرہ بے خوف ہو جاتا ہے تو معاشرہ انتہائی پست ترین منزل پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اس وقت اسے منتظر رہنا چاہیے اللہ کے عذاب کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ للکار کے ڈراتے ہوئے اور قانون فطرت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ رات کو یہ سو رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آ جائے، دن کو یہ کھیل کود رہے ہوں، اپنی دنیا کے کاموں میں مست ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیا یہ بالکل بھی اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے اوپر عذاب کر سکتے، مگر اللہ کے قدرت کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے نا، جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے تمہاری تدبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس ایک ارادہ کرنا ہے، ایک آرڈر دینا ہے، پوری دنیا زمین کو تہز نہز کر سکتا ہے، کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کسی ایک خطے کو، کسی ایک شہر کو، کسی ایک بستی کو، کسی علاقوں کو آئے دن آپ دیکھتے ہیں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، یہ جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم کہیں متوجہ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں۔ سونامی آتا ہے، دوسرے طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ ہمیں جگانے کے لیے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جاگیں، اس معاشرے کے اندر الہی اور انسانی قدریں بیدار ہو جائیں۔ برعکس
ہمارا معاشرہ اور بگڑ جاتا ہے. پاکستان میں سیلاب آیا، اس کے برعکس کیا ہوا؟ ہر ایک نے اپنی منمانی قیمتیں لگا دیں. غریب لوگ جو پہلے ہی پسے ہوئے تھے ان کو اور پیسنا شروع کر دیا. لوگوں نے اپنے جو گودام بھر لیے، جن کے پاس آلو تھا انہوں نے آلو بھر لیا، جن کے پاس پیاز تھے انہوں نے پیاز بھر لیا، جن کے پاس چینی تھی چینی بھر لی، جو بھی تھا اپنے گوداموں کو بھر لیا تاکہ مہنگے داموں بیچیں. یعنی انسانی قدریں ختم ہو چکی. بیرونی ایڈ آئی، انہوں نے اپنے خزانے بھر لیے. یعنی یہ افامنو، یہ آیات للکار کے پکار کے انسان کو متوجہ کر رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں کہ تم کیوں بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ کے عذاب سے کیوں بے خوف ہو گئے ہو؟ کہ اللہ کا عذاب تم چاہے سو رہے ہو تو اس وقت بھی آ سکتا ہے، دن میں کھیل رہے ہو اس وقت بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، اللہ تعالیٰ کے مکر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہو. فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی تدبیر سے وہی جو کہ خاسرون ہوتے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے قوم ہوتی ہیں، وہی بے پرواہ ہوتے ہیں، وہی ناڈر ہو جاتے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ بے پرواہ اور بے حس ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر تم اپنے آپ کو قوم الخاسرون سمجھتے ہو تو یقیناً تم جو ہے بے خبر ہوگے. اللہ کے مکر اور اللہ کی تدبیر سے کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہوگی. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے. اور یہ جو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ فرمایا کہ یہ تمہیں جو ڈھیل دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے کہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. سورہ آل عمران نے جیسے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. کافر لوگ، ظلم کرنے والے لوگ، ستم کرنے والے لوگ، دوسروں کے حق چھیننے والے لوگ، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ، یہ کافرو فقط کفار مشرکین کے لیے نہیں ہے، وہ تمام افراد کہ جو اللہ کی عبودیت سے نکلتے ہیں وہ سب کافر ہیں. یہ کفر اصطلاحی وہ معنی میں نہیں ہے کہ جو اسلام جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے اور جو مقابلے میں وہ نہیں. قرآن کریم کی نظر میں وہ تمام جو عبودیت الہی سے نکلتا ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ بھی اس سے آتا ہے، جو دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، جو ظلم و ستم کرتا ہے وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین کے لیے آیت نازل ہوئی. نہیں، کفار و مشرکین کے لیے نہیں نازل ہوئی، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں سنا رہا ہے، اور ہم جو ہے آیتوں کو موڑ کے ان کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نازل ہوئی ہیں. یہی ہماری بدبختی کی وجہ ہے کہ ہم اکثر آیات کو موڑ کے کوئی یہودیوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، کوئی کفار و مشرکین کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی گویا کہ ہمارے لیے کچھ نازل ہی نہیں ہوا. ساری کی ساری آیات ہم سے مخاطب ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو سب سے متقی، پرہیزگار اور مومن اور سب کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. حالانکہ اپنا محاسبہ کرے. قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے ظلم و ستم کیا، جو دوسروں کو حقوق کو پامال کرتے ہیں، جو فقط اپنی ہی فکر میں رہتے ہیں، جو فقراء و مساکین کی فکر میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے، آپ سورہ ماعون کو دیکھیں، دوسری صورتوں کو دیکھیں، وہاں پہ کر آرایت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا وہ شخص کو جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ کون سے دین کی تکذیب کرتا ہے؟ یعنی کوئی کافر ہوگا؟ نہیں، کافر نہیں. آگے آیت کو جب آیات کو دیکھیں، یدعو الیتیم، یتیم کو ترکے دیتا، پھر آگے جا کے فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ نمازی بھی ہے، ظاہری طور پر دین کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود تکذیب دین. کیوں؟ اس لیے کہ انفاق نہیں کرتا، مساکین کی طرف توجہ نہیں، یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں پہ ظلم و ستم کرنے والے اس آیت میں شامل ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے. انما نملی لہم، کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، جو ہمیں انہیں مہلت دیتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو اور پھر آ کے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، ان کو فاخذناہم، پھر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، فرمایا کہ ان کے لیے
انتہائی رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہاں یہ تینوں آیات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ انسان کس بے خبری میں تو پڑا ہوا ہے، کیوں تو لاپرواہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے مکر، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو دوسروں کے لیے ہے۔ نہیں، ہمارے لیے بھی ہم متوجہ ہوں اور اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے اس عذاب یا خدا تعالیٰ کے قہر کا کہیں ہم بھی کسی مورد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا اولم